اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں پہنچ گئے، آپ کا کام صرف دعوت دینا۔ آپ دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کو صرف دعوت دینی ہے۔ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے کتنے لوگ نہیں ہوئے، ڈزنٹ میٹر۔ السلام علیکم ایوریون، دس از یزدان۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، گھر پہ بھی سب ٹھیک ہوں گے آپ کے ماشاءاللہ۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں مسجد الاقصیٰ، اور اس کے بعد آپ سے کچھ امپورٹنٹ گفتگو کرنی ہے، کچھ امپورٹنٹ باتیں کرنی ہے، انشاءاللہ کرنی ہے۔ واچ دا ویڈیو ٹل دا اینڈ، ٹھیک ہے جی۔ جمعے کے دن جب بھی اذان ہوتی ہے، آپ سنتے ہو اذان، تو آپ کو اذان ریپیٹ کرنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ میں نے ایک بار بتایا بھی تھا۔ اور جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے، آپ ریپیٹ کرنے کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مقام وسیلہ جو ہے، جو جنت کا سب سے بہترین مقام ہے، اس کو مقام وسیلہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ جو مقام ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے۔ اور اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس بندے کی جو شفاعت ہے وہ فرض ہو جائے گی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں گے انشاءاللہ تعالی، اگر ہم ان کے لیے اس طرح سے دعا کریں گے درود شریف پڑھ کے آفٹر اذان، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ عمل ضرور کریں، خاص کر جمعہ کے دن، ہر روز کریں اگر آپ سے پاسبل ہے تو۔ اگر آپ مسجد جاتے ہیں، الحمدللہ آپ مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں، تو آپ اس ٹائم ضرور کریں۔ اور ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، سورہ القصاص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی تم جس سے محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں پہنچ گئے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کو صرف دعوت دینی ہے۔ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے کتنے لوگ نہیں ہوئے، ڈزنٹ میٹر۔ آپ کو بس اللہ تعالیٰ کا فرمان پہنچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو ہم سے بھی پوچھا نہیں جائے گا کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، لوگوں نے ایمان کیوں نہیں لے کے آیا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم سے صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ تم نے بات پہنچائی کہ نہیں۔ آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں اس دنیا میں، میں دیکھتا ہوں ہر روز کافی مسلمانوں کو میں ملتا ہوں، نمازیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اچھے انسان ہیں اس دنیا میں، کافی بہترین انسان ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، پر جو جنت میں جانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ایک مسلمان بننے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ نہیں کرتے، which is دعوت۔ وہ دعوت نہیں دیتے ہیں، وہ حق کی طرف نہیں بلاتے ہیں، وہ لوگوں کو دعوت نہیں دے رہے ہیں۔ I don't know why لوگ اس چیز کو کیوں سیریسلی نہیں لے رہے ہیں۔ آپ کو دعوت دینا ہے، آپ کو صرف بات پہنچانی ہے بس، باقی وہ سامنے والے کی مرضی ہے، وہ اس چیز کو قبول کرے یا نہیں کرے، ڈزنٹ میٹر۔ تو آپ اپنے ریکارڈ نکال لو پوری زندگی کا کہ آپ نے کتنے لوگوں تک دعوت پہنچائی ہے، کیا کیا ہے آپ نے، کسی کو آپ نے کچھ بتایا ہے کہ نہیں بتایا، باقی آپ کو اپنی زندگی کا پتہ چل جائے گا۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ مانا اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ان کی سزا ہے، یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ بطور مہمانی ہوں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔ چلو جی مسجد آ چکے ہیں، بسم اللہ۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء۔ گمان کر رکھا ہے لوگوں نے کہ ہم نے ان کو بیکار پیدا کیا ہے،
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور وہ ان کو میرے ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے. یعنی کیا یہ گمان کرتے ہیں وہ کہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے؟ وہ لوٹائے جائیں گے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، بے شک تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے. تم سب کو ہم میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے. میرے بھائیو مجھے دوستو، اس لیے آخرت کے دن کی فکر ہے. ہم سب کو یہاں کی تیاری کرنے کے لیے جو بھیجے ہیں، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجے، لیکن اس دنیا کی جھنجھٹ میں، اس دنیا کی رونق اور چمک میں ہم پڑ کر کے اپنے آخرت کو بھول گئے. مومن دنیا کے لیے نہیں جیتا، مومن مسلمان دنیا کے لیے نہیں جیتا. جو کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، صرف ایک ضرورت کی چیز ہے. جیتا ہے تو وہ مقصد ہے کہ وہ صرف آخرت کے لیے جیتا ہے. تو کس کے لیے؟ دنیا کے لیے نہیں جیتے ہیں، ہم آخرت کے لیے جی رہے ہیں. ہم آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں. اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر اس دنیا میں کوئی نقصان ہو رہا ہے تو صبر کیجئے، اگر کچھ مل رہا ہے تو شکر کیجئے. اس دنیا کی جھنجھٹ میں مت پڑیے، اس دنیا کی ٹینشن میں مت آئیے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی آخرت کو برباد کر کے اس دنیا کو آباد مت کیجیے. ورنہ کب آخرت ہو جائے گی، کب اس دنیا کو ہم چھوڑ جائیں گے اور آخرت کا بوجھ لے کر کے اس دنیا سے چلے جائیں. آخرت کے بوجھ اس دنیا سے لے کر کے چلے جائیں. تو آئیے میں آپ کے سامنے قیامت کے دن جو 5 سوال ہوں گے، جن کو ترمذی نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں روایت کیا ہے اس حدیث کو، اور اس کی راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5، کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم، یعنی ابن آدم کی اولاد کی قدم اللہ کے رب کے سامنے، یعنی اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا. 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے گا. جم جائے گا اس کی قدم، ہٹے گا نہیں. بھاگنا چاہے گا نہیں بھاگے گا. کہاں بھاگو گے؟ وہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اکیلا جواب دینا پڑے گا، اکیلا سوال ہوگا. وہاں پر کوئی نہیں ہوگا، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے. وہاں پر بس جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ ہوگا اور تم ہو. اور وہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی معمولی چیز نہیں ہوگا. اور جس دن سارے کے سارے لوگ ہوں گے، اس دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری دن جو آنے والا جو انسان ہوگا وہ بھی اس دن ہوگا. تمام کے تمام لوگ ہوں گے. اس دن 5 سوال ہوگا ہر آدمی سے، ہر آدمی سے 5 سوال ہوگا. ایسا نہیں کہ فلاں سے ہوگا فلاں سے نہیں، ہر آدمی سے ہوگا. وہ 5 سوال کا جواب ہمیں تیاری کر کے جانا ہے. 5 سوال کا جواب دیا. سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افنا، عن عمرہ فیما افنا. ہم نے تم کو عمر دی تھی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال. اس عمر کو کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا، کہاں کھپایا، کس چیز میں لگایا؟ یعنی ٹائمنگ، وقت. وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا. وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ وقت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی ہے. یہ وقت بہت قیمتی ہے. اس وقت کو غنیمت سمجھے. ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ جو ہماری زندگی کے گزر گئے ہیں وہ گزر گئے، پھر واپس ملنے والے نہیں، ملنے والا نہیں ہے. اس لیے اس کو قیمتی سمجھے. اور بیکار چیزوں میں، لغو چیزوں میں، جن پہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، ان چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. اپنے وقت کو نیک کام کیا، توحید پرست بنا، سنت کے مطابق زندگی گزارا، نیک اعمال کیا، روزہ کیا، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے،
یہ سب سوال ہوگا، ایک ایک چیز کا سوال ہوگا، ایک ایک چیز کا سوال ہوگا۔ اگر ہم جس شیطان کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں میرے بھائی، خاص کر کے ہمارے پیارے جو نوجوان سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم بڑھاپے میں کام کریں گے، بڑھاپے میں نیک اعمال کریں گے، نہیں، بڑھاپے میں بڑھاپا آئے گا، اس کی کو گارنٹی کیا ہے؟ اس کی گارنٹی کیا ہے؟ جو کرنا ہے ابھی کر لو، جو کرنا ہے ابھی کر لو، اور اچھے اعمال کر لو، اچھے اعمال کر لو۔ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کا 70 سجدہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوسرا جو سوال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کہ تم کو ہم نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں لگا ہے؟ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ہم نے تم کو جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں لگایا تم نے؟ جائے کہ عمر میں جوانی بھی آ جاتا ہے، لیکن الگ سے بتایا گیا، الگ سے اس کو امپورٹنٹ کیا گیا، الگ سے اس کی اہمیت دی گئی ہے، اس کی عظمت بیان کیا گیا الگ سے کہ جوانی بہت قیمتی چیز ہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا جوانی کہاں لگ رہا ہے؟ شراب کے اڈوں میں، جوؤں کے اڈوں میں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں، تھیٹروں میں، اور دوستوں کے ساتھ مل کر کے رات کے اندھیروں میں۔ رحيب فسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى۔ جی عامر بھائی کے گھر پہ آئے ہیں لنچ کرنے کے لیے۔ یہ دیکھو جی آج ہے خمیری روٹی، اچھا یہ ہے اس کا سالن، خمیری روٹی اور سالن، ماشاء اللہ تبارک اللہ، خمیر، ہاں ایک دن پورا ایک دن لگتا ہے اس کو بنانے میں۔ بڑھیا۔ یہ کہاں کی ڈش ہے بھائی؟ یہ ہمارے گھر کی بلند ہے، باقی نہیں معلوم کہاں کی ڈش ہے۔ گھر کی ڈش ہے، اچھا شروع ہوتے وہاں سے لائن چالو ہوتے، جہاں شروع ہوتے وہاں لائن چالو ہوتی نانی کے ایکچولی نانی کا یہ ہے، نانی بنا دیتے ہیں۔ اچھا ان کا اسپیشل ہے، اس کو پھولنے کے لیے بہت صبح 6 بجے سے لگی ممی سے بنانے کے لیے، ماشاء اللہ۔ اور اس کو کل سے اس کا آٹا گھون کے کل سے اس کو لگا کے رکھا ہے اس کے اوپر۔ یہ پھولا ہے دیکھو، ہاں وہاں پہ سامنے، ہاں یہ پھولا ہے، یہ پھول کے پھر اس کو پھر اس کے نیچے ہے نا گھی کے اندر اس کو تلا ہے، تلا ہے اس کو، ڈیپ فرائی نہیں ہے یہ، توے پہ ہے نا پراٹھے سے ہاں گھی میں ڈال کے اس کو تلتے ہیں، ماشاء اللہ۔ چلیے بسم اللہ۔ 3 hours later. السلام علیکم۔ عامر بھائی کے لیے دعا کریں، یہ تھوڑے سے نازک ہو چکے ہیں ماشاء اللہ، طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، ویسے جب ٹھیک ہے دیکھیے نا چہرہ اتر گیا ماشاء اللہ، عامر بھائی پتلے ہو رہے ہیں۔ پتلے، بہت اچھی بات ہے، پتلے ہونے کے لیے دعا کیجیے۔ چلو چلیے بسم اللہ۔ کھانا کھا کے آتے؟ الحمدللہ الحمدللہ، کھانا دیا گھر پہ جا کے ڈبہ دیا ہے، ٹھیک ہے وہی کھائیں۔ چلیے ہوپ فلی کار نے سو گائز آج کے ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، گھر پہ پہنچ چکے الحمدللہ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔